والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی، پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں تو اپنے بارے میں جو کارروائی قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرنا، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ کوئی مہر ان کے لیے مقرر کیا ہو، اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو۔ خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں، یعنی آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کرے، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے۔ اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو۔ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عدت کے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں اور کچھ مہر کے مسائل، کیونکہ پیچھے بھی گفتگو طلاق کے احکام کے متعلق چل رہی تھی، تو اسی مناسبت سے عدت کا کے بھی کچھ احکام اور مہر کے بھی کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔
پہلے تو یہ فرمایا کہ اگر کسی بیوی کا شوہر وفات پا جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی چاہیے. چنانچہ فرمایا والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویاں چھوڑ کر جائیں، تو يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10. یہ 4 مہینے 10 دن جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں شوہر کی وفات کے بعد عدت کے ایام، اس میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ جانے والے شوہر کا ایک اکرام ہے، اور جانے والے شوہر کی وفات پر ایک طرح سے سوگ منانے کے ایام ہیں جو عدت ان کے اوپر مقرر کی گئی ہے. اور اسی وجہ سے اس عدت کے دوران ان خواتین کے لیے زیب و زینت کے جو معروف طریقے ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا جائز نہیں ہوتا، اور گھر سے نکلنا بھی عام حالات میں جائز نہیں ہوتا. لیکن ان کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور سوگ کے انداز میں رہیں، زیب و زینت سے پرہیز کریں. یہ جانے والے شوہر کا ایک اکرام ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہوا ہو تو عین ممکن ہے کہ اس حالت میں انتقال ہوا ہو کہ اس سے کوئی حمل بیوی کے ٹھہر چکا ہو. اگر حمل ٹھہر چکا ہوگا تو اس صورت میں 4 مہینے 10 دن بھی کافی نہیں ہے، بلکہ بچے کی پیدائش ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان حکم کا اس بات کا خاص اہتمام فرمایا ہے کہ اگر ایک شوہر سے حمل قرار پا چکا ہے تو اب اس حالت میں جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے کسی دوسرے کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس واسطے نکاح اس وقت تک جائز. چنانچہ اگر بالفرض اس عورت کو حمل ہے تو اس صورت میں 4 مہینے 10 دن ہی نہیں بلکہ اگر زیادہ مدت گزارنی پڑے بچے کی پیدائش کی وجہ سے تو وہ بھی گزارنی چاہیے. پھر فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو یا میعاد کو پہنچ جائیں یعنی عدت گزر جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس کسی کارروائی میں جو اپنی ذات کے بارے میں کچھ کریں معروف طریقے سے، یعنی دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق. مراد یہ ہے کہ اگر عدت وفات گزر جانے کے بعد وہ خواتین بیوائیں وہ یہ چاہیں کہ میں کسی اور شوہر سے نکاح کروں اور وہ نکاح کر لیں تو اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس میں تمہارے اوپر کوئی حرف آتا ہے. یہ خطاب ہو رہا ہے اس عورت کے اولیاء کو، یعنی اس کے سرپرستوں کو، کہ تم لوگ اس کو اپنے انا کا مسئلہ نہ بنانا، تو اپنی غیرت کا مسئلہ نہ بنانا. اور اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ اگر وہ عدت وفات گزارنے کے بعد کسی اور شوہر سے نکاح کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ معروف طریقے سے ہو، یعنی قاعدے کے مطابق ہو. جیسا کہ قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ خفیہ آشنائیاں پیدا کرنے کا طریقہ نہ ہو بلکہ سنت کے مطابق نکاح کا اقدام ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ اس لیے بھی خاص طور پر یہ بات فرما دی گئی کہ بہت سے معاشروں میں بیواؤں کا نکاح کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور خود ہمارے ہندوستان کے اندر غیر منقسم ہندوستان میں کسی بیوہ کو دوسری شادی کر لینا یہ بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، اور کسی بیوہ کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد کسی اور سے نکاح کرے. چنانچہ بکثرت ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی خاتون کا شوہر شادی کے بہت جلدی بعد انتقال کر گیا اور وہ لڑکی نوجوان ہے، نو عمر ہے، لیکن
اس کو اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کوئی دوسرا نکاح نہ کرے، ساری زندگی اسی طرح گزارتے. یہ بڑا ظلم تھا جو خواتین کے اوپر روا رکھا جاتا تھا. قرآن کریم نے اس کو یہاں پر واضح فرما دیا کہ بیوہ کا نکاح کرنا کوئی نہ معیوب بات ہے، نہ اس میں کوئی گناہ ہے، بلکہ تمہیں کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالنی نہیں چاہیے. اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے بیواؤں کے نکاح سے متعلق مزید کچھ احکام عطا فرمائے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ ہندوستان کے طول و عرض میں یہ رسم چلی جاتی تھی کہ بیواؤں کی شادی کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا. تو علماء کرام نے اس دور کے اندر کوئی تحریک کے طور پر ہندوستان میں شروع کیا. نکاح بیوگان کی تحریک کہلاتی ہے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سے علماء کرام نے باقاعدہ مہم چلائی کہ بیواؤں کے نکاح کرانے کی مہم چلائی گئی، اور اس بات کو جو بہت ہی مایوس سمجھا جاتا تھا اس کو اپنے عمل سے اس کی تردید کی. اس کے نتیجے میں الحمدللہ اب صورتحال میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اور اب بیواؤں کے نکاح کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا جتنا پہلے سمجھا جاتا تھا. پھر فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالی ہر اس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے اللہ تبارک و تعالی. لہذا کوئی کام ایسا نہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایات کے خلاف. پھر آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں در حقیقت بیان یہ مقصود ہے کہ جب عورت عدت گزار رہی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ عدت گزار رہی 4 مہینے 10 دن کی مدت، اس عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں، باقاعدہ پیغام دینا. یعنی کوئی شخص یہ چاہے کہ اس عدت کے دوران جا کر اس سے کہے کہ بھئی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور عدت کے بعد ہم آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کر لیں گے، تو یہ پیغام دینا بھی جائز نہیں اور اس قسم کا معاہدہ کرنا بھی جائز نہیں. البتہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگرچہ صراحتاً پیغام دینا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر اشارے کنائے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جس سے عورت سمجھ جائے کہ مقصود یہ ہے کہ عدت کے بعد یہ شخص نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اشارے کنائے میں اس طرح کی کوئی بات کہہ دینے کی گنجائش ہے، اس میں حرج نہیں ہے. مثلا یہ کہہ دے کہ میں بھی کسی مناسب رشتے کی تلاش میں ہوں وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، اور تمہارے اوپر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو. عرضتم به لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، یعنی عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو تو اس میں کوئی حرج نہیں. او اکننتم فی انفسکم، یا تم نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہو یہ ارادہ کہ اس کی عدت گزرنے کے بعد میں ان سے نکاح کروں گا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالی کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان کو یاد تو کرو گے، اس کا ذکر تو کرو گے، یا یوں کہہ لو کہ ان کے سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے. یعنی جو عورتیں عدت گزار رہی ہیں تو کسی نہ کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ میں عدت کے بعد اس سے نکاح کروں گا. ولیکن لا تواعدوہن سرا، چلو دل میں خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں، تم کو اشارے کنائے میں کوئی بات کہہ دو تو بھی کوئی بات نہیں. لیکن لا تواعدوہن سرا، باقاعدہ ایک دوسرے سے وعدہ نہ کرو نکاح کا خفیہ طور پر. الا ان تقولوا قولا معروفا، الا یہ کہ تم کوئی مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو. اور مناسب طریقے سے کہنے کی بات وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ جس میں تھوڑا سا اشارہ ہو خواتین کے لیے کہ یہ میرے ساتھ نکاح میں دلچسپی رکھتا ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، لیکن نکاح کے عقد کو پکا نہ کرو.
حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ وہ عدت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے وہ اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، لہذا اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ آگے مہر کے کچھ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا حکم تو یہ بیان فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے اندر کوئی مہر مقرر نہیں کیا۔ عام طور سے جو صحیح طریقہ ہے وہ تو یہ کہ جب نکاح کیا جائے تو ساتھ ساتھ مہر بھی مقرر کر لیا جائے، لیکن اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، یعنی یہ تو ہو گیا کہ دونوں نے نکاح کا ایجاب و قبول کر لیا، مہر کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا، تو نکاح ہو جاتا ہے، بغیر مہر کا ذکر کیے بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور عورت کے لیے مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ مہر مثل کے معنی یہ کہ جتنا مہر اس کی جو ملتی جلتی خواتین ہیں، اس کے بہنیں ہیں وغیرہ، ان کا جتنا مہر مقرر کیا گیا ہو تو اتنا ہی مہر اس کا بھی مقرر ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے مہر کا ذکر کرنا کوئی لازمی شرط نہیں ہے، اگرچہ اچھی بات ہے کہ مہر کا ذکر کیا جائے، لیکن اگر نہ کیا گیا ہو اور مقرر بھی نہ کیا گیا ہو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ صورت بیان فرما رہا ہے جبکہ کسی شخص نے نکاح کیا اور مہر مقرر نہیں کیا، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ نکاح ہو جانے کے بعد فوراً ہی شوہر کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا اس سے گزارا ممکن نہیں ہے، ابھی تک رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور کوئی خلوت بھی ان کے درمیان نہیں ہوئی تھی، تنہائی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اس وقت میں اس نے طلاق دے دی، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، اور اس صورت میں کوئی مہر واجب نہیں ہوتا۔ وہ دو شرطیں مہر واجب نہ ہونے کی، ایک یہ کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا، دوسرا یہ کہ طلاق جو دی گئی وہ رخصتی سے پہلے دی گئی، دونوں کے درمیان خلوت ہونے سے پہلے دی گئی، تو اس صورت میں کوئی مہر واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صورت میں ایک تحفہ دینا واجب ہے، اور وہ تحفہ جوڑے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ دینا واجب ہے۔ اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ جو زیادہ وسعت والے لوگ ہیں وہ اپنی وسعت کے مطابق دیں تحفہ، اور جو بغیر وسعت والے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں وہ اپنی وسعت کے مطابق دیں، لیکن ہے ضروری۔ تو پہلے تو یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے، فرمایا لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی، ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ کوئی مہر ان کے لیے مقرر کیا ہو، تو ایسی صورت میں طلاق دی اگر تو کوئی حرج نہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایسی صورت میں ومتعوہن، ان کو کوئی تحفہ دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، یعنی جو آدمی خوشحال ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے، اور مقتر یعنی غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے، لیکن یہ تحفہ بھلائی کے ساتھ دے، بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے۔ یہ فرمایا کہ یہ ایک نیک آدمیوں پر ایک لازمی ہے، تو اس میں بتلا دیا کہ مہر تو واجب نہیں ہے لیکن تحفہ دینا واجب ہے۔ اس تحفے کو اصطلاح میں متاع بھی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ متاع کا لفظ کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس واسطے اس کو تحفے سے تعبیر کرنا زیادہ بہتر ہے۔
آگے فرمایا کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. یہ پہلی صورت تو وہ بیان ہوئی تھی کہ نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور پھر شوہر نے رخصتی سے پہلے ہی بیوی کو طلاق دے دی. اب وہ صورت بیان فرما رہے ہیں کہ نکاح کے اندر مہر مقرر کیا گیا تھا، مہر کی مقدار طے کر لی گئی تھی، لیکن شوہر نے رخصتی سے پہلے اور بیوی کے ساتھ خلوت کیے بغیر اس نے طلاق دے دی. تو اس صورت میں مہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدھا مہر واجب ہوگا، جو مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہوگا. تو فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دی، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، وقد فرضتم لهن فریضہ، جبکہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، فنصف ما فرضتم، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہوگا. الا ان یعفون، ہاں یہ آدھا دینا اس صورت میں واجب نہیں ہوگا جبکہ وہ عورتیں یعنی بیویاں رعایت کر دیں. رعایت کرنے کا معنی یہ کہ وہ آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں کہ ہم نے وہ آدھا مہر بھی معاف کیا، یا آدھے مہر کے اندر اور کچھ کمی کر دیں، تو یہ ان کی رعایت کی صورت ہے. تو اس صورت میں جیسا بھی وہ چاہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ رعایت کر دے یعنی شوہر رعایت کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ اس کو طلاق دینے کا حق اس کو ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ تعبیر اختیار فرمائی گئی کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی شوہر، وہ اگر رعایت کرے. کیا رعایت کرے کہ شرعاً تو اس کے ذمے آدھا مہر واجب تھا لیکن وہ رعایت کر کے اس کو پورا ہی مہر دے دے، تو اس صورت میں آدھے کے بجائے پورا ہی دیا جائے گا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ تعبیر اختیار فرمائی کہ وہ رعایت کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف بظاہر معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ عالم کہ شوہر کو ایک طرح سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم مہر میں کٹوتی نہ کرو، باوجود کہ تمہیں حق ہے کیونکہ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، اس کے باوجود تمہیں حق ہے کہ تم نے طلاق دی ہے تو آدھا مہر دو، آدھا نہ رو. لیکن کیونکہ نکاح کی گرہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے ہی طلاق کا فیصلہ کیا ہے، یک طرفہ طور پر کیا ہے، لہذا بہتر یہ ہوگا تمہارے لیے کہ تم آدھا کرنے کے بجائے پورا دے دو. تو او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یعنی رعایت کرے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی جس نے اپنے ہی ارادے سے فیصلہ کیا ہے طلاق کا، تو وہ اگر رعایت کرے اور رعایت کر کے آدھے مہر کے بجائے پورا دے دے تو اس صورت میں پورا ہی دینا چاہیے. اور پھر آگے خود بھی فرما دیا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کرو یعنی اگر تم رعایت کرو یعنی پورا دے دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، زیادہ تمہارے لیے فضیلت کا سبب ہے. اور پھر آگے ایک عمومی ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو. یعنی بحثیت انسان ہونے کے اور بحثیت مسلمان ہونے کے تم سے توقع ہونی چاہیے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے میں دل تنگ نہ کرو، بلکہ فراخ دلی سے معاملات کرو کہ جس کے نتیجے میں تھوڑا سا ایثار سے کام لو، اور ایسا نہ کرو کہ ایک ایک پیسے کے اوپر جان دینے لگو. فراخ دلی کا معاملہ کرو، اس کو بھولو نہیں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس تمام باتوں کو دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو، اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور اللہ کے سامنے باادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو، اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو۔ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے یہاں تک اسلامی عقائد اور احکام کا جو بیان شروع ہوا تھا وہ اب قریب الختم ہے۔ آیت نمبر 153 میں استعینوا بالصبر والصلاۃ کہہ کر نماز کی تاکید سے یہ بیان شروع ہوا تھا۔ اب آخر میں دوبارہ نماز کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے اور اس کی نگہداشت کا، اس کی نگرانی کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے خیال رکھنے کا۔ حافظوا علی الصلوات، یعنی تم نمازوں کا پورا خیال رکھو، نمازوں کی پوری نگرانی رکھو، جس کے معنی یہ ہے کہ ایک تو وہ نماز بر وقت ادا ہو، قضا نہ ہو، پھر ان آداب کے تحت ادا ہو جن آداب کے تحت نماز کو فرض کیا گیا ہے یا جس کو سنت یا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جماعت کے ساتھ مثلا نماز پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، وقت پر پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، یہ ساری باتیں محافظت کے اندر داخل ہیں، یعنی نگرانی کے اندر۔ اور اس نگرانی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ انسان کسی ایسے کام میں الجھا ہوا ہو کہ وہاں سے اس کا نکلنا مشکل ہو رہا ہو، اس وقت میں خاص طور پر نماز کی نگہداشت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر بیچ کی نماز۔ بیچ کی نماز کی تفسیر متعدد ذرائع سے یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کا خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ لوگ اپنے کاروبار زندگی میں منہمک ہوتے ہیں، اور ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنا کاروبار اب یا تو ان کا شباب پر ہوتا ہے یا اب بند کر کے گھر جانے والے ہوتے ہیں، یا کئی ملازمت پیشہ لوگ جو ہیں وہ ان کا کام ختم ہو رہا ہے، ان کو جلدی پھر پہنچنے کی عجلت ہوتی ہے، تو انسانوں کا ذہن اس وقت میں اپنے دنیاوی کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، تو اس لیے خاص طور پر ذکر کیا کہ عصر کی نماز کا خصوصی خیال رکھ۔ تو یہ محافظت یا نگہداشت کا جو حکم ہے جو آخر میں دیا جا رہا ہے،
یہ کچھ ایسا ہے کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نیک بندوں کے احکام بیان فرمائے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں، تو متعدد جگہ ایسا ہوا ہے کہ ان کو شروع بھی اللہ تعالیٰ نے نماز سے کیا اور پھر ان صفات کو ختم بھی نماز پر کیا، لیکن جہاں ختم کر رہے ہیں تو وہاں پر محافظت کا لفظ ہے، یعنی پابندی کرنے کا اور نگہداشت اور نگرانی کرنے کا۔ جیسے سورہ مومنون کے شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فلاح پانے والے ہیں، قد افلح المؤمنون۔ تو ان کی سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا وصف جو ہے وہ نماز کا ذکر کیا گیا۔ پھر اور بہت سے اوصاف ذکر کرنے کے بعد آخر میں پھر فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یا ان کی نگہداشت کرتے ہیں۔ تو شروع بھی نماز سے اور ختم بھی نماز پر، لیکن نماز کے ساتھ محافظت کا ذکر فرمایا گیا۔ اسی طرح سورہ معارج میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو نماز کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اور پھر اور بہت سے صفات بیان کرنے کے بعد پھر آگے فرمایا الذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ اپنے نماز کی پابندی کرتے ہیں یا اس کے نگہداشت کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے مختلف احکام بیان فرمائے ہیں اور مختلف عقائد کا بھی بیان آیا ہے، ان کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور پھر اب یہاں چونکہ وہ ختم ہو رہا ہے وہ بیان، تو آخر میں پھر دوبارہ نماز کی نگرانی کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور یہ بات اس لیے کہ تمام احکام کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کر کے اور نماز کی پابندی اور اس کی نگرانی کا ذکر کر کے تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ تمام احکام میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ قابل پابندی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو اس کے دوسرے کام بھی درست ہوں گے، اور جو نماز کے اندر اللہ بچائے کوتاہی کرے گا یا نماز کی طرف دھیان نہیں دے گا تو اس کے دوسرے کام اور زیادہ خراب ہوں گے۔ اور یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اپنے تمام گورنروں کو ایک سرکاری فرمان کے طور پر لکھی تھی، جس میں فرمایا تھا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا اس کے دوسرے کام بھی درست ہوں گے، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، اور جو نماز کو ضائع کر دے تو اس کے دوسرے کام زیادہ برباد ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شروع اور آخر دونوں میں نماز کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ کس طرح کھڑے رہو؟ قانتین، قنوت کی حالت میں۔ قنوت کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے آتا ہے، اور اس کو اگر اردو میں کسی ایک لفظ سے تعبیر کرنا چاہیں تو کسی ایک لفظ سے اس کا تعبیر کرنا دشوار ہے، اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا کہ با ادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ اس میں ایک پہلو تو قنوت کے اندر ہے ادب کا اور تعظیم کا، اور دوسرا پہلو ہے اطاعت کا، فرما برداری کا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما برداری کا جو حکم دیا ہے کہ اس طرح کھڑے ہو جیسے باادب اور فرما بردار آدمی کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا لازمی طریقہ یہ ہے کہ وہ بالکل اس طرح کھڑا ہو کہ سوائے نماز کی کوئی اور بات نہ کرے، سوائے نماز کے
کسی اور حرکت میں بلا وجہ اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے بلکہ سکون کی حالت میں کھڑا ہو۔ تو اسی آیت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ شروع میں نماز کے دوران بات چیت کرنا جائز تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں جب ہم نماز پڑھتے تھے تو اس میں کوئی ایک آدھ بات نماز پڑھنے والے سے اگر کر لی تو نماز پڑھنے والا بھی اس کا جواب دے دیتا تھا۔ مثلا سلام کر لیا تو سلام کا جواب دیتا تھا۔ کسی مثلا جماعت ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے سے آیا تو وہ پوچھ لیتا تھا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، تو وہ جواب بھی دے دیتے تھے۔ اس طرح کی گفتگو کا رواج بھی تھا اور یہ جائز بھی تھی۔ لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ تو پھر ہمیں بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا اور ہمیں خاموش کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس میں چونکہ اس ایک پہلو قنوت کے اندر ایسا بھی ہے کہ آدمی اس طرح کھڑا ہو کہ باادب ہو، تو باادب ہونے کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ساکن کھڑا ہو، سکون کی حالت میں ہو، بلا وجہ حرکت نہ کرے۔ تو اس لیے نماز کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ آدمی جب کھڑا ہو تو اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہو بلکہ وہ سیدھا کھڑا ہو اور بغیر کسی عذر کے اپنے ہاتھ نہ ہلائے، بغیر کسی عذر کے اپنے جسم کو حرکت نہ دے۔ ہاں اگر کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے آدمی کوئی اپنے ہاتھ کو حرکت دے دے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن عام حالات میں ادب نماز کا یہی ہے کہ آدمی ساکت و صامت کھڑا ہو اور سوائے نماز کی حرکات کے کوئی اور حرکت اس کے جسم سے صادر نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا محافظت کا یا نگرانی اور نگہداشت کا کہ نماز کی نگرانی اور نگہداشت کی جائے، تو اس میں یہ پہلو ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے کہ جن مواقع پر انسان نماز سے غافل ہو سکتا ہے ان مواقع کے اوپر بھی نماز کا خیال رکھے۔ تو اس کا ایک پہلو تو ابھی عرض کیا گیا کہ نماز عصر کی تاکید کی گئی، جو کہ عام طور سے کاروبار زندگی میں منہمک ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اب دوسرا اس کا پہلو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر حالت جنگ ہو، دشمن سے جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ کے اندر ایک خوف کی حالت ہے کہ دشمن کوئی حملہ نہ کر دے، تو یہ کیسی حالت ہوتی ہے کہ اس میں اگر نماز چھوٹ بھی جائے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل ہی ایمرجنسی کی صورت ہے، لہٰذا چھوٹ جانی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک اس حالت خوف میں بھی جب تک تم نماز پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، چاہے وہ عام طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہو تم نے۔ مثلا فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو، فَرِجَالًا، تو کھڑے کھڑے، اور رُكْبَانًا، یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو۔ کھڑے کھڑے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ نہ کریں اور کھڑے کھڑے ہی اشارہ کر دیں۔ رکوع کے لیے تھوڑا اشارہ سر سے اور سجدے کے لیے ذرا تھوڑا زیادہ سر کو جھکا کر اشارہ کر لیں، اس وقت جبکہ خوف کی حالت ہے اور باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو کھڑے کھڑے اگر موقع مل رہا ہے تو کھڑے کھڑے پڑھ لو۔ اور وہ رکبانن او رکبانن یعنی سوار ہونے کی عادت میں، جیسے پہلے زمانے میں گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے تھے، اسی حالت میں لڑائی ہوتی تھی، تو اس میں اگر موقع مل گیا ہے تو نیچے اترنے کی ضرورت نہیں، بلکہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے بھی اشارے سے نماز پڑھ لو، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی صورت ایسی آ جائے کہ جس میں نہ کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کا موقع ہے، نہ سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا موقع ہے، تو اس موقع کی وجہ سے، جنگ کی ضرورت کی وجہ سے، جہاد کی ضرورت کی وجہ سے اگر نماز قضا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ کی بعض نمازیں جنگ کی مشغولیت کی وجہ سے
وقت پر نہ پڑھی جا سکیں، آپ نے پھر بعد میں پڑھی. اور بعد میں صحابہ کرام کا بھی معمول یہی رہا کہ جب تک جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا موقع ہوتا تھا تو جس طرح بھی موقع مل جاتا کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر تو وہ پڑھ لیتے تھے، لیکن جہاں موقع نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ نماز کا وقت گزر جانے دیتے اور اس کے بعد پھر قضا پڑھتے تھے. ایسی صورت میں قضا کرنے کا گناہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ایک مجبوری کی وجہ سے قضا ہوئی. پھر فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو نماز کا طریقہ تمہیں سکھایا ہے جو معمول کی نماز کا، پھر اس میں اسے معمول کی نماز کے طریقے کے مطابق ہی ادا کرنی چاہیے. یہاں نماز کا ذکر کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا تکملہ ہے طلاق اور عدت کے احکام سے متعلق. یعنی پیچھے جو حکم دیا گیا تھا کہ عورتیں جن کو طلاق دی جائے تو وہ عدت گزاریں گی، عدت کے احکام کچھ بیان کیے گئے تھے. تو اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن ان کی عدت ہوتی ہے. تو اب اس کے تکملے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی شوہر کا انتقال ہو گیا، جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کے اوپر 4 مہینے 10 دن کی عدت تو واجب ہے کہ وہ اسی گھر میں گزاریں جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا، اور اس میں وہ سوگ بھی منائیں گی. لیکن ایک چیز اور ہے، وہ ان کو ایک حق دیا گیا ہے اور شوہروں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم مرنے سے پہلے وصیت کر جایا کرو کہ اگرچہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہی ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو سال بھر تک اس کو میرے گھر میں رکھا جائے. اگر وہ چاہے تو سال بھر تک میرے گھر کے اندر ہی رہے اور اس کے سسرال والوں کو یا مرنے والے کے رشتہ داروں اور وارثوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سال بھر کے دوران اس کو شوہر کے گھر سے باہر نکالیں یا یہ کہیں کہ بھئی اب تم یہاں سے نکل جاؤ اور اپنا کوئی اور گھر تلاش کرو، بلکہ سال بھر تک ان کو شوہر کے گھر میں رہائش کا حق دینا ورثہ کے ذمہ واجب ہو جائے گا اس وصیت کی وجہ سے جو شوہر کر کے جائے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر خود عورت اپنی مرضی سے 4 مہینے 10 دن پورے کرنے کے بعد اپنی مرضی سے کہیں اور جانا چاہتی ہے، کسی اور گھر میں رہنا چاہتی ہے تو بے شک رہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں. لیکن اگر فرض کرو اس کا کوئی ٹھکانہ دوسرا نہیں ہے یا کسی اور وجہ سے وہ سال شوہر کے گھر میں ہی گزارنا چاہتی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو وارثوں کو اس کو نکالنے کا حق حاصل نہیں. یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا شروع میں کہ شوہروں سے کہا کہ تم یہ وصیت کر کے جایا کرو کہ تمہاری بیویوں کو سال بھر تک رہنے کا حق دیا جائے. یہ اس وقت کی بات ہے جب تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے. بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں میراث کے مفصل احکام عطا فرمائے اور اس میں بیوی کو شوہر کے ترکے میں حصے دار بنایا کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو اس صورت میں بیوی کو 8واں حصہ اور اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ بیوی کا ہے. تو جب اس کے ترکے میں بیوی حصے دار بن گئی تو اب یہ سال بھر تک شوہر کے ترکے سے نفقہ پانے اور اس کے گھر میں رہنے کا جو حق تھا اس کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ شوہر کے ترکے میں سے ایک معقول مقدار بیوی کو مل جائے گی تو اب وہ اپنے رہائش کا بھی انتظام کر سکتی ہے اور اپنے نان نفقے کا انتظام بھی کر سکتی ہے اس میراث کے حصے کے ذریعے.
لہذا 4 مہینے 10 دن جو عدت کے ایام تھے اس میں تو بے شک وہ نفقہ پانے کی حقدار ہے شوہر کی طرف سے، لیکن عدت گزرنے کے بعد پھر اس کے نفقے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیونکہ اس کو میراث میں حصہ مل رہا ہے۔ تو اس حکم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، تو وصیۃ لازواجہم، تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ متاعا الی الحول، کہ 1 سال تک وہ بیویاں ترکے سے فائدہ اٹھائیں گی۔ فائدہ اٹھانے میں نفقہ بھی داخل ہے اور اس شوہر کے گھر میں رہنا بھی داخل ہے۔ غیر متاعا الی الحول غیر اخراج، سال بھر تک فائدہ اٹھائیں گی، ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ فإن خرجنا، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں، یعنی 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کرنے کے بعد وہ خود اپنی مرضی سے یہ چاہیں کہ ہم کسی اور گھر میں جا کر رہیں، تو فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، کہ وہ اگر وہ اپنے حق میں قاعدے کے مطابق جو کچھ بھی کریں تو اس میں تم پر کوئی الزام کی بات نہیں ہے، وہ خود فیصلہ کر رہی ہیں اپنے حق میں اور قاعدے کے مطابق کر رہی ہیں۔ قاعدے کے مطابق کرنے کا معنی یہ کہ عدت پوری کرنے کے بعد کر رہی ہیں، 4 مہینے 10 دن کے وقت کا وقت گزرنے کے بعد کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو احکام ہیں عدت کے ان کو پوری طرح بجا بھی لا رہی ہیں، اور ترکے سے جتنا حصہ ان کو مل رہا ہے اتنا ہی وہ لے بھی رہی ہیں۔ تو اس صورت میں تمہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم ان کو شوہروں کے گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دو۔ اور فرمایا کہ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالی صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ کیونکہ صاحب اقتدار ہے اس واسطے اس کو حق ہے کہ جو حکم چاہے دے دے، اور چونکہ حکمت والا ہے، صاحب حکمت ہے، تو ایسا ہی حکم عطا فرماتا ہے جو بندوں کی مصلحت کے مطابق۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، پھر آگے ایک جامع جملہ مطلقات کے حق میں ارشاد فرما دیا کہ مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے، یعنی مطلقات جن کو طلاق دے دی گئی ان کو فائدہ پہنچانا متقیوں کے لیے، یعنی جو مومن ایسے ہوں جو تقوی کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کے ذمہ ضروری ہے کہ ان کو فائدہ پہنچائیں۔ کیا فائدہ پہنچائیں، یہاں اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی گئی۔ بعض جگہ وہ فائدہ پہنچانا واجب ہے، بعض جگہ پر مستحب ہے۔ واجب تو مثلا یہ ہے جیسا کہ دوسری آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی، کہ وہ فائدہ پہنچانا جو شوہروں پر اپنی بیویوں کا واجب ہے طلاق ہونے کے بعد بھی، وہ یہ کہ عدت کے دوران ان کا نفقہ ادا کریں، یہ واجب ہے، چاہے وہ مطلقات کسی بھی قسم کی ہوں، رجی طلاق دی ہو تو بھی، بائن طلاق دی ہو تو بھی، مؤدد طلاق دی ہو تب بھی، ہر حالت میں عدت کے دوران ان کا نفقہ برداشت کرنا یہ شوہر کے ذمہ واجب ہے، تو یہ فائدہ پہنچانا تو لازم ہوا۔ اسی طرح مطلقات کو اگر انہوں نے مہر ابھی تک وصول نہیں کیا تو مہر دینا بھی واجب ہے۔ اگر رخصتی کے بعد اور صحبت کے بعد طلاق دی گئی ہے تب تو پورا مہر دینا واجب ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا، اور اگر بغیر صحبت کے اور بغیر خلوت کے طلاق ہوئی ہے تو اس صورت میں آدھا مہر فرض ہے، پھر بھی پورا دینا بہتر ہے جیسا کہ پیچھے گزرا۔ تو یہ فائدہ پہنچانا یعنی مہر ان کو دینا یہ بھی واجب قسم کا حق ہے۔ تیسرا یہ کہ مطلقات کو تحفہ دینا، جس کا ذکر پیچھے گزرا ہے، جس کو اصطلاح میں متعہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ لفظ ذرا
بدنام ہو گیا ہے، لہذا تحفے سے اس کو تعبیر کر دینا زیادہ مناسب ہے کہ ایک تحفہ دینا مطلقات کو یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہے۔ پیچھے گزرا ہے کہ اگر کسی خاتون سے نکاح ہوا اور اس میں مہر مقرر نہیں ہوا اور پھر رخصتی سے پہلے صحبت اور خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اس صورت میں مہر تو کچھ واجب نہیں ہوتا، لیکن یہ تحفہ واجب ہوتا ہے۔ اور عام حالات میں جب کہ مہر مقرر ہوا ہو، رخصتی کے بعد بھی طلاق دی گئی ہو، تو اس میں اگرچہ یہ تحفہ دینا فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ طلاق دینے والا اپنی متعلقہ سابق بیوی کو کوئی تحفہ دے، تو وہ مستحب ہے۔ تو اس جامع جملے میں ہر طرح کے فائدے اس میں داخل ہو گئے۔ للمطلقات متاع بالمعروف، کہ مطلقہ عورتوں کے لیے متقیوں پر حق ہے کہ وہ متاع دیں ان کو، یعنی کوئی فائدہ پہنچائیں، بالمعروف، قاعدے کے مطابق۔ بالمعروف سے سب باتوں کا احاطہ ہو گیا کہ جو جس قسم کا قاعدہ ہے، جہاں واجب ہے وہاں واجب ہوگا ان کے ذمہ فائدہ پہنچانا، جہاں مستحب ہے وہاں پر ان کو فائدہ پہنچانا مستحب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے آیتیں یا اپنے احکام تمہارے سامنے بیان فرماتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھداری سے کام لو، سمجھداری سے کام لے کر ان احکام کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔